الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سبحان الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بندیا توڑے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ روزے بھل بخشا لے سارا سال یہوں بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار منا کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ روزے بھل بخشا لے تے بدبختی والے کاغذ جا کے اتے رحم دی قلم پھرا لے ساری بدبختی رب ڈال نشی خاکی اڑتا سر سجدے وچ پا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت سے عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے سپیکر والے گناہ دیکھو تسا او بڑے دو تے والا میں پریشان تھی نا جنہ حضرات درود شریف پڑھے اگیتے اگیتے آ صفحہ بعد پڑھے دو پڑھے سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں لگیا کہ پہلا عشرہ گزر گئے دوسرے عشرے کا بھی ایک حصہ گزر گئے زندگی نے وفا کی تھی آئندہ آون والا سال قسمت اور مقدر والے لوگ کے مہینہ نصیب ہو سے ورنہ گزشتہ رمضان المبارک کے اندر بڑے بڑے لوگ دوستو احباب خیش و اقربا
ساڑھے درمیان موجود ہیں، لیکن یہ رمضان کے اندر ساڑھے درمیان وہ موجود کوئی نہیں۔ دربار الہی کے اندر دعا ہے جو بقیہ ایام رمضان المبارک دے ہیں، اللہ رب العزت نیکو اور توابو انہا جہاریاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے رمضان جس ویلے رب دی دربار وچ ونجے میرے توارے تو راضی ہو کے ونجے، ناراض ہو کے نہ ونجے۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کو بڑی بڑی نعمتاں نال نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کو بخشن واسطے، انہاں دے گناہاں نوں معاف کرن واسطے بہانے بھی بہت سارے بڑا چھوڑے۔ جواب نہیں ہوئی سرح کی سمجھ گئی اردو میں بات کرتی اردو میں بات کریں، سمجھ آ رہی اردو میں بات کریں، اردو میں کرو۔ چلو میں کچھ بات اردو میں کروں گا آپ کے لیے، لیکن تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ میں دو گلاں کیتی ہیں۔ پہلی گل، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو بڑی بڑی نعمتاں نال نوازے۔ میں دوسری گل یہ کی ہے کہ اللہ رب العزت نے سونے محبوب دی امت کو معاف کرن واسطے، انہاں دے گناہاں نو بخشن واسطے اللہ نے بہانے بھی بڑے بڑا چھوڑے۔ نعمتاں اللہ نے اس امت نو اتنی عطا کیتیاں ہیں، اتنی عطا کیتیاں ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ دی عطا کیتی ہوئی نعمتاں نو گننا تے شمار کرنا شروع کر چھوڑے، دعویٰ نہ لیو کاغذ مکوے سن، سیاہی یعنی کہ پانی جتنا سیاہی بڑھ ونجے ختم ہو رہے سے، لکھن والے مکوے سن، لیکن رب دی دیتی ہوئی نعمتاں نو انسان گنتے شمار نہیں کرتا۔ یہ گل جو میں کیتی ہے کہ میری یا کسی میرے استاد یا میرے جماعت کے مولوی دی نہیں، اللہ کا قرآن خود بول پڑے۔ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ سبحان اللہ۔ او دنیا والوں، میری نعمتاں اتنیاں ہیں، اگر انسان اللہ دی
کیتے ہوئے نعمتاں نو گننا تے شمار کرنا شروع کر دے لا تحصوها اتنی نعمتاں ایک کملا کے او میرا بانا میرا بندہ اللہ بیان نمتے کو گلنا تے شمار کرنا شروع کر دے کلو کام البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا او دنیا والوں سیاہی پر ونجن قلم کٹیر کٹیر کے قلم بڑ ونجن دنیا لکھن لگ ونجے لکھ دے اے دنیا کا مقبے سے لیکن اللہ دی نعمتاں کو گنتے بل شمار کر سکتا کوئی مادہ اطراف دی اندر او اللہ دا بندہ اتنی دیتا ہے اگر انسان غور چکرے دیکھے جا تی اللہ دا قرآن دے اللہ دی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اے میرے بندے الذي جعل لكم الأرض فراشا میں اللہ نے تمہارے رات زمین کو بچھونا بڑھایا ہے والسماء بناء آسمان کو چھت بڑھایا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً میں اللہ نے آسمان کو پانی دا انتظام جو کیتا ہے جتا تیری ٹکی کم نہیں کرے جتا تیرا ترپائل تے موٹرا کم نہ کرے میں اللہ نے آسمان تو تیرے واسطے پانی دا انتظام کر کے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا میں اللہ نے تیرے واسطے رزق تے وہ دیتا انتظام کیو جہالا کیتا ہے تو میں نے سویلے غور کیتا ہے میرے بھائیوں جتا پوٹر تے ٹکی تے جتے ترپائے تا پانی لگے او چیزاں جہاں موجود تے مل جب اللہ جنمتا ان کا دی اتنی قیمت کوئی نہیں جتو اللہ نے بارش دے پانی کا انتظام کیتا ہے انہوں نے جہاں قیمتا بھی اللہ نے بدھا چڑھیا اخرج به من الثمرات رزقا اے اللہ دے طرفوں تیرے واسطے رزق تے پھل تے میری دا انتظام ہو گیا ہے وہ میرا بانا تے میرا بندہ انہیں تیزا وج نظر مرے دا وج خدا دی قسمیں ایک تیر تے کو نظر آوڑی ہے تا اللہ دی نعمت ہو سی اور کوئی نہیں ایک اطراف دی اندر ہو گیا لیکن اپنے وجود تے جسم دی اندر دیکھ کے جھانک جاوے اللہ دا بندہ اللہ نے حق دیتی تا اللہ دی نعمت ہے اللہ نے حق دیتا تا اللہ دی اللہ نے کن دیتا تا اللہ دی اللہ نے پیر دیتا تا اللہ دی ایک ایک جوڑ تے ایک ایک عزل اللہ تیرا بڑھایا ہے خدا دی قسمیں جدید اللہ دی نعمت ہے میں آتا ہوتا اچھی نہیں نعمتا نبی نے تو کچھ کن جائی نعمت ڈورے تو کچھ زبان جائی نعمت گونگے تو کچھ ہاتھ جائی نعمت لگڑے تو کچھ پیر جائی نعمت لگڑے تو کچھ اے سارا تیرا جسم جتنا بے وغیرہ پانا
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مزہ نہیں کرو امام اختلاف میں جرا چھوٹا ٹھیک دون وطور سینین وهذا البلد الامین. سبحان اللہ. وہ بولو میری آپ کا سپیکر تھی. غور کرو چل گئے چل گئے زيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اے میرا بندہ انجیر دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم امن والے شہر دی قسم تمہیں اللہ ہوور دی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے میرا بانا میرا بندہ میں کو اللہ ہوور دی قسم پوری کائنات کے اندر میں اللہ نے جتنی بھی مخلوقہ بڑھایا میں نورین نارین تغلین گوہین گوہین عرشین فرشین اتنا مخلوقہ لیکن سارے مخلوق کے بیچوں سونا بڑھائے تک انسان میں اللہ تے کو بڑھایا. آئیے توجہ میں کریں میں شروع کی اپنی گفتگو اللہ دیا نعمتہ انسان خصوصاً حضور دی امت دیوتے اتنے آئے کہ اگر انسان گننا شروع کر دے تو اللہ دی نعمتہ کو انسان شمار دیں نہیں سکتا. دوسری گننا کی پیئے کہ اللہ نے امت کو معاف کرواتے امت دے گناہوں بخشواتے اللہ نے بہانے بھی اتنے بڑھائے کہ کیڑا لا کیڑا پائے میرا مانا میرا بندہ میری دربار دی اندر آوے روٹھے میں پوچھا بناوے اکھاں وچوں اتھرو جا بہاوے میرا زمین تے آنسو تے اتھرو دا قطرہ نہ آوے میں اللہ تے رحمتہ دا بارجا پہلے وسال چھوڑا ہوا بھی بہت سارے گناہوں معاف کرواتے بہانے بھی بہت سارے. آئیے سمیت گل جا سمجھاوا جس نے میرا رمضان المبارک نو ڈٹھائے اللہ دی نعمت وچوں ایک نعمت بھی ہے تے امت نو معاف کرواتے بہانا بھی ہے. رمضان والا مہینہ اللہ دی نعمت وچوں نعمت بھی ہے تے امت دے گناہوں معاف کرن واسطے اللہ کے طرف ایک بہانہ بھی ہے. یہ تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نو فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے رمضان دا روزہ رکھیا ایمان کی حالت دیچ اور نیت ہے کہ اللہ تو راضی ہو من صاما جئی بندے نے رمضان دا روزہ رکھیا ایمانا
شرط ہے کہ دلہ نے کوٹھے دے اندر ایمان والی دولت معلوم ہویا عمل تا بڑھ جائے کیوں دے دل دی اندر ایمان ہوئے اگر دل دی اندر ایمان نہیں جتنا بندہ عمل کرے عمل نہیں ہوگا اللہ دے قرآن دا بھی اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام من قبلكم لعلكم تتقون او لوگو ایمان والے ہو یا ایھا الذین آمنوا اللہ دا قرآن الہیوں کیا کرے نائے کہ ایمان والے ہو تو آلے اتے روزے فرض کر دیتے گئے جنہیں پہلے اتا دے روزے فرض ہر میرے نبی کا فرمان بھی ہو من صام رمضان ایمانا قرآن بھی بولے کہ ایمان ہوئے میرے محمد کی زبان بھی بولے کہ ایمان ایمان ہوئے میرے نبی دا فرمان بھی ایمان ہوئے اللہ دا قرآن یادے دل دی اندر ایمان موجود ہوئے تے بل روزہ پڑھنا ہے میرے نبی دا فرمان دیو کہ ایمان ہوئے تے اللہ راضی ہوئے تے بل تو روزہ رکھ سے روزہ پڑھنا ہے اگر ایمان موجود نہیں بندہ جتنا روزے رکھے جتنا بندہ نمازہ پڑھے جتنا بندہ عمل کرے رب دی دربار دی اندر عمل قبول کوئی نہیں ہوتا اللہ دا قرآن دے اگر وہ بندہ ایمان کو بغیر کلمے کو بغیر یاد رکھائے ایمان دا تعلق عقیدہ توحید دے نالے ایمان کا مطلب ہے کہ دل دی اندر توحید ہوئے دل دی اندر اللہ دی وحدانیت دا اقرار ہوئے شرک والی بیماری نہ ہوئے اگر مشرک بندہ شرک کروانا روزے رکھے نمازہ پڑھے حاجم مسدو پلاوے جو بندی کرے اللہ دا قرآن دے حقیقت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اساں دا عمل تولنا کوئی نہیں عمل کو دیکھنا کوئی نہیں بلکہ اللہ دا قرآن بھی اجعلتم سقایت الحال وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله اسا آگے مسلو بلے دے آجے اسا دے کچھ کرے فرمایا جو مرضی کرو جنہ بندے نے ایمان کو قبول کیتا ایمان انہ دے دل دی اندر موجود ہے تو آنے عمل تے انہ دے عمل آپت دی اندر مقابلہ کوئی نہیں عمل تابرشی کہ دل دی اندر ایمان ہوئے ورنہ ابو لہب بھی تے ابو جہل بھی حج بھی کرے دے تمام بھی کرے دے سارا عمل کرے دے لیکن دل دی اندر عقیدہ جو کوئی نہیں توحید جو کوئی نہیں ایمان جو کوئی نہیں تے تجھے پاتے میرے نبی کا صحابی ہے تے ادھر بلال ہے رنگ کالا ہے آئے آئے قد چھوٹا ہے رنگ کالا ہے رکھتا نکالنا اللہ اللہ غلامی کی زندگی دی اندر چلتا زمین دے قدم دی آج جنت آلہ مقابل تیرا محبوب کرنا دار سن کے یہ شاعرہ دے دنیا والوں دے نہیں رہے خوب نام محمد اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال بولو جوانو آپ کو کیا قدر ہے ایمان تے آماد دی
خدا کی قسم ایمان دی قدر اور اعمال دی قدر پوچھڑی تو محمد دے صحابہ میں کہنا داؤلا ہمیں کلمہ بلا ماں کی گود میں قدر نہیں ہے، ہمیں عمل ملے گھر میں قدر نہیں ہے، ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو سہیب سے پوچھو، سمیہ سے پوچھو، میری ماں بہن بیٹی آئی ہوئی ہے خدا کے لیے، میری ماں سمیہ کو پڑھو، ام عمارہ کو پڑھو، ضمیرہ کو پڑھو، اما فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم ایمان کا ظالمادے سمیہ محمد کا دامن چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھے کرنے والا ہے، فلا کرنے والا ہے۔ اما سمیہ دیئے ہو ظالم جو مرضی کرنا کر لے، کلمہ محمد دا نہیں چھوڑ سکتی، ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ آخر کار اونٹ منگوائے گئے، رسیاں منگوائی گئی، پاؤں کے اندر باندھ دیے گئے، مخالف سمجھ پہ اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، اس لیے شاعر بول پڑا اور کہنے لگا مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے، سمیہ ہو گئی ٹکڑے، کلیجہ دیکھ حمزہ کا، ضمیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دینی آسا ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ ضمیرہ کی اکھیاں شہید ہو گیا، اما سمیہ ٹکڑے ہو گئی، اور دنیا والوں میں ہمارا دفنی ہو گئی ہے، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا اونچا ہے کہ اللہ کا قرآن ہمت ایمان کی گواہیاں دینے لگے دے آگے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ پکی کر لے جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر کسی بات پہ مضبوط ہو گئے۔ آئیے بلال کو دیکھے، یہی بات کرنے لگا تھا، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے دوستو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ اس لیے ایمان بڑی عظیم دولت ہے، ایمان ہے کہ اگلے عمل پہ بڑھنے دے، اگر ایمان کوئی نہیں ابو جہل حج مزہ کرے دے، بڑے بڑے لوگ حاجے کو سنتو وجہ دلے دے، لیکن ایمان جو کوئی نہیں آج بھی جہنم دی اندر پہ جل دے۔ تے اے لوگ جنہ دے دل دی اندر ایمان ہے، پیسہ تے جائیداد تے چاہو جلال کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ایک مقام دیتے چلتے زمین تے قدمے دیا ہر جنت تے میرا محبوب سن کے اس لیے من ساما رمضان، او بندہ جو رمضان دے روزے رکھے، ایمان دی حالت اندر بے احتساب نیت
تیرے سارے گناہوں معاف کر چھوڑے پہلی بہار 29 شعبان یا 30 شعبان مغرب کی طرف ایمان والے بندے مومن آدمی اتے چھتا دی اتے کھلو کے ایویں دے کھڑن رمضان دا جان تے ایویا کا چادر دیکھنا میرے نبی دی سنت ہے آپ اٹھن گئی ہوئے دے اتے جیو لوز جو ایکشن میں کر رہے حضور نے فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ چاند دیکھ کے روزہ رکھا کرو چاند دیکھ کے افطار کیا کرو یعنی عید کا چاند بھی دیکھو سے رمضان کا چاند بھی کہ چاند دیکھ رہا میرے نبی دی سارے بولو رمضان المبارک تا چاند ایمان والا بندہ مومن مومنہ عورت بھی دیکھئے میرے وقت دکھائے چاند نظر آئے حکم جاری ہویا اعلان ہویا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر او نیکی کی طرف جلنے والا آگے قدم بڑھا آج ہم نے تیری نیکی کی نیر کو بڑھا دیا یا باغی الشر اقصر او برائی کرنے والا اب تو رک جا اب برائی نہ کرنا بڑیاں شرابہ پیتیاں بڑے زنا کیتے بڑی اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں اور رمضان آگے آئی اللہ دی نافرمانیاں چھوڑ دے اور رب دی فرما برداری دی اندر آجا یا باغی الخیر اقبل اور نیکی دی طلب کرنے والا آگے قدم بڑھا آگے قدم بڑھا آج ہم نے تیرے نیکی کے دل کو بڑھا دیا ہے کیا مانا پہلے نفل پڑھتا ہوئے نفل کا ثواب نفل کی اندر ملتا بھی اور نفل پڑھ سی اللہ فرض دے برابر ثواب دے سی پہلے ایک فرض پڑھتا ہوئے 70 یا 70 دے برابر اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک عمل کرنا اللہ 700 دے برابر ثواب دیتا کتنا 700 کتنا 700 ایک قرآن دا لفظ پڑھی آئی آکی الف لام میم 2100 نیکیاں مل گیا میں فرمایا الف لام میم ایک حرف الف جدا لام جدا میم جدا رمضان کے اندر پڑھی آئی ایک لفظ بدلے 700 ایک روپیہ خرچ کی 700 ایک کھجور خرچ کی 700 بھئی حدیث سناوا امام دادا ہو بنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان مبارک دی اندر عمرہ کرے طواف کرے صفا مروا کرے سعی کرے عمر والا عمل کرے انہیں سمجھے جنہیں وہ میرے امتی نے میں محمد نال حج کیتا یا باغی الخیر اقبل پڑھنے کی دی طلب کرن والا حقیقت قدم بڑھا اسا تیری نیکی دے دل کو بڑھا دیتا ہے یا باغی الشر اقصر برائی کرنے والا اب رک جا برائی نہ کرنا پھر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے حل من مستغفر حل من مبتدل حل من مسترزق ہے کوئی معافی منگل والا آرے اٹھے رب کو بلاوے گناہی
دیا گڈیاں چاہی بدائے تیرے آون دی دیر ہے وہ میرا پانا میرا بندہ میرے بخشن دی دیر کوئی نہیں ہے حل من مستغفر ہے کوئی معافیہ مانگنے والا حل من مبتل ہے کوئی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا حل من مسترزق ہے کوئی روزی کے اندر پھنسا ہوا حل من مبتل ہے کوئی کسی حساب کتاب میں پڑا ہوا کیسا کیسا آجا تیری دربار کے اندر او میرا پانا میرا بندہ بگڑا تیرا کم جھولیاں بھرنے والا محمد خدا تیرا کم معاف کر دینا میرا کم میں تیرے معاف کرے نا اللہ کیے کرے نا رب دا قرآن میرے سامنے آواز آون لگی ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم قل میرا پیغمبر زبان تیری ہوئے قرآن میرا ہوئے اعلان کرنے والا کائنات کا سردار میٹھا محمد تو ہوئے میں گل کرنا چاہتا ہوں سبا تھوڑی کم کرو اللہ دے قرآن دے الفاظ پہ غور کرا ہے ایمان پیدا ہو سے آواز آئی ہے یا عبادی یہ معنی تے ترجمہ ہے میرے بندے کون آدھا پیا کس نے کہا اللہ نے کہا میرے بندے اب غور کرنا ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں پھر حیران ہوں گے کہ اللہ کتنا رحیم اور کریم سبحان اللہ اور میری وہی باتیں جو میں نے شروع کی اللہ کی نعمتیں امت محمدیہ کو اتنی ملی ہے کہ انسان گننا شروع کرے رب کی نعمتیں ختم پھر میں نے دوسرا جملہ تقریر کا دوسرا رخ اور دوسرا حصہ کہ اللہ نے امت محمدیہ کو معاف کرنے کے لیے بہانے بھی بڑے بنائے ہیں اب اسی بات پہ غور کرنا اللہ نہ کرے کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگے میری دعا ہے اللہ سب دے مجیاں نو فرما بردار بنائے آمین آمین سارے جو بچے اللہ نیک بنائے تو ذرا کو سب کے بچوں کو اللہ فرما بردار بنائے اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ نافرمان ہو گیا کوئی بال نافرمان تھی آئے جدوں پانی سر تو تار ہویا والد رخ کردہ عدالت بن کے وکیل کھڑا کرے لائے تے نال لکھتا ہے آگ نامہ لکھوا کے اخبار دی اندر سرخی کے پیس دیوا کے اخبار نو محفوظ کر کے اپنی سیف تے صندوق دی اندر رکھتا ہے کل اگر میرا بگڑیا ہویا بیٹا اگر کوئی گڑبڑ کر کے آیا کوئی بندے میرے بندہ ہے میں اخبار لے کے آؤنی اور دکھاؤنی ہے دیکھو میں تا 1 سال ہو گیا اپنے پتر نو آگ کر دیتا ہے 6 مہینے ہو گئے میرا بیٹے کے نال تعلق کی بھی کوئی نہیں توجہ میرے وال جس نے بندے آؤں نے آج تیرے بیٹے کے کرتوت ایک کیتا چوری کی تھی فلاں تے باپ اندر ویندا ہے اخبار لے آوندا ہے اور نہ لوگاں نوں وکھیندا ہے دیکھو اتنے مہینے یا سال ہو گئے میرا تو میرے بیٹے نال بولو میں نو کی کر چھوڑیا ہے نا کہانیاں ایک اللہ ہے نا بولے دے رہے بولا تو میں اگلی گل کرا میں پہلے دعا مانگی اللہ ہر دے بچیاں نو فرما بردار ہر دے بچیاں نو اللہ نیک بنا دے اللہ نہ کرے اگر جب پانی سخت تار ہوئے کہ باپ انج کرتا ہے اور میرے وقت دیکھنا تو میں گل کرا دیکھیو قربان اللہ تیری رحمت تو قربان اللہ تیری مہربانی کے
کرم نوازی تو ساری زندگی گناہ دی اندر، ساری زندگی رب دی نافرمانی دی اندر، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا جب میرے رب کی دربار میں آتا ہے، باپ دادے میرا بیٹا کوئی نہیں، لیکن اللہ کا قرآن پہ دے یا عبادی جیسا کہتا ہے پھر بھی تو میرا بندہ، پاپا دے میرا پتر بولو، ماں دیے میرا پتر، اللہ دے وجہ کے گئے پھر بھی تو میرا بندہ ہے، یا عبادی میرے بندے میرے بندے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، ساری زندگی ادھر ادھر گزاری ہے، رب کی نافرمانی میں گزاری ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرا بانا میرا بندہ، تیری رحمت پر نا امید نہیں ہوگا، تیرے آمر کی دیر میرے بخشن کی دیر کوئی نہیں، تیرے رومر کی دیر میرے رہاور کی دیر کوئی نہیں، تیرے منگر کی دیر میرے دیور کی دیر کوئی نہیں، من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہوئے، میری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں، میری رحمت کا اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت فرمے دے میرا محبوب نسا اپنی امت لو، ان رحمتی سبقت الغضبی، جس نے میری رحمت دے غضب انہیں دوڑ لاوے، لیکن میری رحمت میرے غضب تو عقیدے نکل رہے ہیں، میری رحمت میرے غضب تو زیادہ وسیع ہے، اے میرا پانا میرا بندہ، بعد آ فارسیے آدھے بعد آ ہر آج ہستی بعد آ، گرچہ کافر و گبرو بت پرستی بعد آ، نیدر گہے مادر گہے نا امیدی نیست، صد بار اگر تو شکستی بعد آ، موڑا موڑا بولیے چاہ بعد آ زمانہ موڑا موڑا ہر آج ہستی بالا، جیسا کیسا ہے پھر بھی موڑا، اللہ گرچہ کافر و گبرو تو کافر ہے، بتا دا پجاری ہے، اج دا پجاری ہے، کہ اج تیرے دل کے اندر توحید کے کرن آ گئی ہے، اج تیرے دل کے اندر اللہ کی توحید کی روشنی آ گئی ہے، کہ رب کی سجان ہو گئی ہے، میں تا در در کے دھکے لگا کھانا، در 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 پجاریاں آئیے، سارے دروازے نو چھوڑ کے اکے دروازے دا پجاری بڑھ جائیے، میں کدی ادھر سے کدی ادھر، کدی پیران کدی مزاران کدی اس والے کدی اس والے، اج بیٹھے بیٹھے دل دی اندر خیال آیا میں کہاں غلط بنداوا، دروازہ تک کوئے کہ تکو گرانے ادھا سالہ کا عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بہ لعلہم یرشدون، زندگی بندہ گزرے نہ رہ گیا، میرا رب تو میری شہوت کو بھی زیادہ لے، میرا اللہ تو میری شہوت کو زیادہ قریب ہے، اونی طرف و جنانے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، او میرا پانا میرا بندہ، تیرے سجن کی دیر ہے، میرے جواب دیون کی دیر کوئی نہیں ہے۔ حضرت ذنون مصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد
میں نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کر کے دریا کے کنارے پہ سیر کرنے کے لیے نکل جاتا تھا. آج میں صبح کی نماز پڑھ کے تلاوت کر کے دریا کے کنارے پہ سیر کے لیے نکلا. میں دیکھتا ہوں ایک بچھو دریا کی طرف دوڑ لگائی جا رہا ہے. کیا بچھو پانی چوائیں سکتے بچھو پانی چوائیں تھا مر. انہوں نے کہا میں حیران ہوا کہ بچھو پانی کی طرف کیا کرنے جا رہا ہے. جو ہی میں نے آگے دیکھا ایک کچھوا وہاں کھڑا تھا. بچھو اس کچھوے پہ بیٹھ گیا اور کچھوے نے دوڑ لگائی. کچھوے نے دوڑ لگائی. کچھوا دوڑتا ہوا جا رہا ہے. حضرت لکھتی ہے میں حیران ہوا کہ یہ معاملہ ماجرا کیا ہے. میں بھی تیراکی جانتا تھا. میں نے جمپ لگایا. میں نے دوڑنا شروع کیا. اگے اگے کچھوا کے پیچھے پیچھے میں اور کرا ہے. جس ویلے پرلا دریا دا کنارہ آیا ہے کچھوے نے بچھو کو چھوڑا. بچھو نے دوڑ لگائی. ایک درخت کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے. بچھو اس بندے کی طرف جانے لگا. میں نے نیچے ہو کے پتھر اٹھایا کہ میں بچھو کو ماروں. یہ اسے ڈسنے کے لیے اسے ڈنگ مارنے کے لیے جا رہا ہے. جو ہی میں نے سر نیچے کیا کیا دیکھتا ہوں پرلی طرف سے ایک کوبرا سانپ آ رہا ہے. وہ بھی اس بندے کی طرف بچھو بھی بندے کی طرف. میں حیران و پریشان. پہلے ایک اب دو یک نشد. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت لکھتے ہیں پھر جب میں نے دوسری نظروں میں دیکھا بچھو اور سانپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی. بچھو اتنا زہریلا تھا اس نے سانپ کو ڈسا. سانپ وہیں مر گیا. بچھو بندے کی طرف جانے کے بجائے واپس موڑا. بچھو اس بندے والے پاسے ویندا بولو. اگلی جڑی گل ہے نا اودے اوتے تسی سبحان اللہ آکھنی ہے. حیران ہو گئے تو اللہ کتنا ہے. پھر بول سو اللہ کتنا کریم ہے. اللہ کو کتنا مہربان ہے. اللہ کہنے لگتے دکھنے لگتے. جب یہ بچھو پچھلی طرف آیا میں نے اسی بندے کو چھوڑ دیا. واپس آیا کیا دیکھتا ہوں جو سواری لے کے آئی تھی انتظار میں کھڑی ہے. سبحان اللہ. کچھوا انتظار دے اندر. میں حیران ہو گیا. بچھو سی کچھوے پہ بیٹھنے لگا. کچھوا پھر تیرنے لگا. میرے دل میں خیال آیا یہ جو درخت کے نیچے بندہ سویا ہوا ہے کوئی نیک ہے. کوئی اللہ والا ہے جس سے رب سے بڑے تعلق ہے. جو ساری زندگی رب کی فرما برداریوں میں گزارتا ہے. توجہ میری طرف. دل میں خیال کرنے لگا دیکھنے لگا. اللہ اللہ کہتے ہوئی میں واپس آیا. کیا دیکھتا ہوں عجیب عجیب سمیل عجیب عجیب خوشبو بدبو. میں حیران ہو گیا یہ بدبو کہاں سے. پھر قریب آیا. جو ہی اس بندے کے قریب آیا چادر میں نے اس کے چہرے سے ہٹائی. شراب کے نشے میں لت پت پڑا. بندہ شراب کے نشے میں لت پت پی آئی. ماں کیا اللہ دے بندے تو رب دیا نافرمانیاں کر کے میٹھیاں نینداں سو رہا ہے. تیرا رب کتے پہ کے تیری رکھوالیاں کر رہا ہے. اتھے پہ آیا تیرا رب اتھے پہ کے تیری رکھوالیاں کر رہا ہے. کہنے لگتے ہیں میں نے اسے بتایا یہ جو بچھو مرا پڑا ہے
یہ جو سانپ پڑا ہے اسے میں نے نہیں مارا، تیرے بھی اللہ نے پرلے کنارے سے انتظام کیا ہے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اس لیے تو قرآن مقدس کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفاں وہ اللہ نے نام دیا جڑا عالمین دا رب الرحمن الرحیم۔ الرحمن بے حد مہربان، اونی رحمت اونی مہربانی اپنیاں دی اُتے بھی اونی مہربانیاں، پرائیاں دی اُتے بھی اونی مہربانیاں، منن والیاں دی اُتے بھی اونی مہربانیاں، نہ منن والیاں دی اُتے بھی۔ اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا رحمان، اتنا رحمت کرن والا، اپنوں کو بھی کھلاتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی کھلاتا ہے۔ اتنا مہربان، جو اسے مانے اسے بھی کھلاتا ہے، جو اسے نہ مانے اسے بھی کھلاتا ہے، بلکہ اپنوں کو دال ساتھ میں راضی کرتا ہے، جو اسے نہیں مانتے اسے مرنگن اور کوٹھیوں سے نوازتا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، کبھی اس نے اپنے بندے کے رزق کو بند نہیں کیا۔ آئیے خلیل پیغمبر ہے، کھانا کھانے لگے ہیں، اللہ اللہ دل میں کبھی بھی کھانا بغیر مہمان کے میں آدھا مہمان نوازی انبیاء دی بولو تے مہمان نوازی صحابہ دی تے مہمان نوازی اہل بیت دی۔ اہل بیت کو منن دیو نا؟ ہاں جڑا منن رات کٹے گا ماشاءاللہ۔ گل بھی جو گل آ گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ترائے چیزاں ڈاڈیاں چنگیاں لگدیاں۔ کنیاں؟ کہ یاراں نوں سناونی ہے تے غور کرانی ہے۔ اپنے آدھے نبی، کوئی آدھے نبی کو نہیں منتے، کوئی آدھے علی کو نہیں منتے، کوئی آدھے حسن و حسین کو نہیں منتے۔ خدا دی قسم ہے میں نبی نو بھی منتا، سونے علی نو بھی منتا، حسن و حسین سبحان اللہ۔ بندے ہوئے آج رب دا قرآن آکے مٹھے مندی محمد دی مٹھڑی زبان ہے، لیکن کردار تے غور کر، کردار انہاں دا کیدا اعلیٰ ہے سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح ایک عہدہ اس گل دے اوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، حبب الی من الدنیا ثلاث۔ کتنی؟ کتنی؟ تین۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ الخدمت الضعیف والضرب بالسیف والصوم بالسیف۔ الخدمت الضعیف میری دل کی تمنا ہے، میری دل میں جانیے گھر علی دا ہوے، مہمان نواز علی ہوے، میزبان علی ہوے تے مہمان جانے مہمان نوازی میری بڑی دل دی تمنا ہے۔ دل لا دے آپ کھاواں یا نہ کھاواں، لیکن مہمان آوے تے مہمان کدی بھوکا نہ ونجو رجا دے کھڑا۔ دوسری میری تمنا والضرب بالسیف، ہاتھ تلوار ہوئے، میدان کارزار ہوئے، علی لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ کتنی ہو گئی؟ تیسری تمنا والصوم بالسیف، ہار دا مہینہ ہوئے، جون دی گرمی ہوئے، علی نو روزہ ہوئے۔ والضرب بالسیف والصوم بالسیف، ہار دا مہینہ ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے، جون دی گرمی ہوئے، تے علی نو بولو تے جس ویلے میں پڑھیا ہے علی دی روزہ دار میں نٹھائے
دی اولاد بھی روزے میرے بات دیکھ رہا ہے علی دی اولاد بھی حالات بڑھ گئے کربلا دا میدان چاروں طرف نیزے چاروں طرف تلوار چاروں طرف گھراؤ چاروں طرف دشمن لیکن علی دا سبحان اللہ چلو یہ چا سناوا تھوڑے دل وچ گل تھڈ پے وجے ایڑی انہاں ترے یا تا جہاڑے وچ علی دی اولاد دا کردار کیا ہے زبان تے رب دی تلاوت قرآن دی تلاوت ہے مصلی بچھا پہ تے عبادت ہے زبان تے قرآن دی تلاوت بولو مصلی بچھا تے رب دی عبادت ہے انہاں تہاڑے دے شاعر ہے جاو قربان حسنین دی شان تو جاو قربان حسنین دی شان تو کربلا دے شہیدان سلطان تو مصطفیٰ دا جگر وسطہ تیرا تلے پڑھتا قرآن دے 3 سپارے گئے قرآن دی تلاوت ہے یا رب دی عبادت ہے کس ویلے جد نکلی ہے روح پرواز ہوئی ہے شہادت رتبہ ملی ہے اس ویلے کی حالت ہے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو روزہ چھوڑا امت نانا دی امت رو پیغام دیتا ہے حالات جینے بڑا ونجے نہ قرآن چھوڑنا ہے نہ میرے نانے دا فرمان چھوڑنا ہے نہ رب دی عبادت چھوڑنی ہے نہ قرآن دی تلاوت چھوڑنی ہے تیاد کیتا مہمان نوازی انبیاء دی بھی سنت صحابہ دی بھی سنت اہل بیت دی بھی سنت ابو بکر دا طریقہ جناب عمر دا سنت تے طریقہ حضرت عثمان دا طریقہ مہمان نوازی پیر علی دا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اب تو دسترخوان ہے روٹی لگی پڑی ہے آپ اٹھ بیٹھنے کے بندہ آپ نے کہہ دیا جی کہ چل روٹی کھاؤ کھانا کھائیے آپ گئے اس بندے کو لے آئے وضو شروع ہونے لگا آپ نے کہا پڑھو بسم اللہ کیا پڑھو بسم اللہ انہوں نے کہڑی بسم اللہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں دوستو بسم اللہ پڑھتے ہیں مادرانا کتنی میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل امت نو سکھا کے گئے کہ بسم اللہ شروع کر کے کم شروع کرو ٹکر جس میں نے کھانا ہو تو پھر الحمدللہ کر کے بس کر کیا کرا بسم اللہ اللہ تیرے نام سے شروع کرتا جس میں کھانا کھا کی دا والا الحمدللہ اللہ تیرا شکر اللہ تیرا بولو اللہ تیرا شکر ہے میں بسم اللہ نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا یاد ہے نہیں یاد وقت ہو گیا کل سنا نہیں ہے خصوصاً میری ماں بہن بیٹی کو بڑا فائدہ دے گئے بس پاکستان ہندوستان ابھی تک نہیں بنا تھا مسلمان کا ایک گھر تھا گھرانہ تھا ہندو کی ایک بچی مسلمان کے گھر آتی جاتی تھی وہاں گھر ایسا تھا اس گھر کا ماحول کہ جو بھی کام شروع کرتے وہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی پڑھتے سارے پڑھو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ پڑھنے والی عادت بچی کو بھی ہو گئی وہ بھی جب گھر جائے آٹا گوندے روٹی پکائے ہانڈی بنائے جو بھی کرے کیا پڑھے
باپ نے کہا تم نے یہ کیا بسم اللہ شروع کر دیا، چھوڑ دے اسے ورنہ میں تجھے یوں کر دوں گا۔ فلاں نے کہا نہیں، اب میری عادت بن گئی ہے، جتنا مرضی میں چھوڑوں وہ سے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ سونے لگی تو بسم اللہ، اٹھنے لگی تو بسم اللہ، ہاں کام کرنے لگی تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ باپ نے کہا اچھا ہو گیا۔ اس نے ایک انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی بنوا کے اپنی بچی کے انگل میں ڈال دی۔ اصل میں وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بسم اللہ ہے کیا۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی اگر یہ آگے پیچھے گم ہو گئی تو دیکھنا پھر میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، کیا کرو گے؟ قریب دریا ہے ادھر تجھے پھینک دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بھی بابا سے انگوٹھی اور لے کے پڑھنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین چار دن، ہفتہ، 15 دن، مہینہ گزرا، آج بچی سوئی ہوئی ہے۔ باپ نے دیکھا، موقع دیکھتے ہی رات کو میٹھی نیند پہ بچی سوئی ہوئی ہے، چپ کر کے آرام سے انگوٹھی اتار لیتا ہے اور اسی وقت دریا میں پھینک دیتا ہے۔ صبح سویرے ہوئی، سب سے پہلے ماں اور باپ کا سوال ہوا انگوٹھی گزری تیری کتھے؟ تو کدی اس پاسے دیکھے، کدی دراز کو، کدی بستر کو، کدی تھراڑے کو، کدی تکیے کو، پڑھ دی ودی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم۔ انگوٹھی ہوئے تک بڑی پریشان۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا اگر یہ انگوٹھی آگے پیچھے ہو گئی تو میں تجھے اسی دریا میں پھینکوں گا۔ یہ باتیں چل رہی تھی تو مہمان آ گئے۔ جو ہی مہمان آئے اس نے کہا مہمانوں سے فارغ ہو کے پھر تیرے سے بات کرتے ہیں۔ مہمان بیٹھے بیٹھے 11-12 بجنے لگے۔ بیوی نے کہا بازار سے کچھ لے آؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں پھر بچی کے ساتھ بات کریں گے۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلا، ایسے جا رہا تھا، آگے ایک بندہ جس کے سر پہ ایک بڑا ٹوکرا تھا اور وہ کہنے لگا تازہ مچھلی تازہ مچھلی تازہ مچھلی۔ اس نے کہا ادھر ادھر کیا جاؤں، نیچے اس کا ٹوکرا نیچے رکھا، جو بڑا پیس تھا اس نے اٹھایا لیا اور گھر لے آیا۔ بچی سے کہتا ہے اب اس مچھلی کو تو بنا، اب سالن شالن بناتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں بچی نے ہاتھ میں پکڑی چھری اور جو ہی ایسے کی تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی یوں کیا، جو ہی وہ مچھلی کو 2 حصوں میں کیا، انگوٹھی اندر ہو گئی۔ بولو تو صحیح، سامنے پڑی تھی۔ اس نے اٹھائی انگوٹھی، اپنی دوپٹے میں یا اپنی جیب میں ڈالی، سالن بن گیا، مہمان آ گئے، کھانا کھانے والے کھا گئے۔ پہلا سوال باپ کا بیٹی انگوٹھی ادی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین اور امید تھی، میں پکی سچی مسلمان ہوں، میں تمہارے میں رہ رہی ہوں، لیکن جب سے انگوٹھی گئی ہے میں اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی، گھر میں چل بھی رہی تھی، پھر بھی رہی تھی، لیکن میری زبان پہ رب کا نام تھا اور مجھے اللہ کی ذات پہ امید تھی۔ جو رب کی ذات پہ امید رکھے، میں علامہ صاحب رحمہ اللہ نے جملہ سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے جڑا رب دے نام پہ امید رکھے اللہ مجھے کنڈ نہیں لگنا، اللہ دی کنڈ نہیں لگن دینا، انہوں نے جملہ ہے اللہ کنڈ نہیں لگن دینا۔ باقی خدا دی قسمیں جڑا بندہ رب دی ذات پہ امید رکھے اللہ ان دی کنڈ نہیں لگن دینا۔ آئیے روٹھے رب کو منائیے، ایک باری رب دی دربار آئیے اور اگر دعا کہ اللہ تو معاف کر، اللہ کنڈ نہ لگن دے سی، اپنی رحمت دے نال سارے گناہوں کو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر نا امید نہیں ہونا۔ آئیے بسم اللہ کے ذریعے انگوٹھی مل گئی،
اگلا نتیجہ پورا گھرانہ کلمہ محمد دا پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پڑھ گا بسم اللہ وہ کہ میں نہیں پڑھتا میں نہیں جانتا کون ہے بسم اللہ. انہیں کہا کر اٹھ جا تو رب دا نام نہیں لینا تو انہیں ٹکر پہ کھانا ہے. انہیں اٹھ کے تھوڑی دیر پڑھ گیا جبرائیل آیا. خلیل کیا کی پہی خلیل کیا کی پہی کہ عمر ویکھیے جی ویکھیے کتنی ہے کیسی نو پہنچا پیا فرمایا 80 تک پہنچا. آج تک میرا نام نہیں رہا نہیں کھایا مائدہ کھڑا رزق بند نہیں کیتا تو پہلی باری اٹھا دیتا ہے لے آؤ جب تک ہونا اسی تو بھی کھانا نہیں کھا سکتا. جناب ابراہیم خلیل اللہ دوڑ لائے انہیں آجا میں واپس موڑا اور میں نہیں آجا تو لے بندی تو پھر اٹھا چھوڑ دئی. وہ آگے جس رب دے نام آتے تر اٹھایا وہی ناراض ہو لے آؤ آجا جو ہی آیا انہوں نے اچھا اور اتنا مہربان ہے بولو تو صحیح آگا اتنا مہربان ہے. میں شروع کیتا ہی الرحمن بڑا مہربان اپنا نو بھی کھلانا دے جڑا انہوں نام بندے انہوں نے بھی بولو انہوں نے بھی بات نہیں کرتا پر میں وہی ناراض ہوتا کہ اچھا پھر اتنا مہربان تے رحیم تے کرم نوازیاں ہوندیاں تے میروں بھی کلمہ پڑھا دے. اے مہمان نوازی اے اللہ دی نبی دی سنت ہے صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے. اللہ اپنوں بھی توفیق عطا فرماوے. گل وچ گل چلی دو گلاں اج دی گفتگو وچ مکی دیا. ایک تا ایک کہ اللہ دی نعمتاں اتنیاں ہیں امت محبوب دے اوتے کہ بندہ رب دی نعمتاں نوں جان. دوسری گل میں کیتی کہ اس امت نو معاف کرنے واسطے اللہ بہانے بھی بڑے بڑائے نے. کدی رمضان نال کدی قرآن کی تلاوت نال کدی لعنت نال کدی روڑا کنڈا رہ دے تے پیا اینو ایک پاسے کرن نال رحمت حق بہانا میں جو یا اللہ دی رحمت بہانا تلاش کر دیے کیڑا ویلا کیڑا کہہ دے میرا بندہ میرے ول آوے اٹھے رب نو مناوے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں اپنی رحمت دلالوں دے سارے گناہوں نو معاف کر دوں. باقی 15 دن میں باقی 15 دن میں پتہ نہیں بات اگلا رمضان نصیب ہوئے یا نہ ہوئے. لہذا باقی جتنے دن میں اللہ دے اس نعمت دی قدر کریے تے بہانے رحمت دے وچ او دے رحمت دا دریا جوش کے مسلادار رحمت وسطی پئیے او دے وچ آ کے اپنے گناہاں نو معاف کرائیے تے اوتھے آ کے غسل چا کریے خدا دی قسم بوتا کا ماریے سارے گناہ مٹ ویسے تے اوئے کہ پہلے دنوں میں مسجد فل تیسرے دن کچھ کم چوتھے دن کچھ کم پنجویں دن کچھ تے ہن گلا 2 صفحہ تیار ان جگہ اے میں ہاتھ جوڑ دے. اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا ہم نے جہنم کے جانے کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا کسیا نے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل تو آزرد ہمارا نہ کیا. ہم نے جہنم کے جانے کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. او دی رحمت تا چاہیے تسی ادھر ادھر نہ جاؤ اور جنت کے دروازے کھول چھوڑے تے اپنا حال ہے ایک کوئی مہینہ تے تراویح دے وچ کتنا ٹائم لگدا 1 گھنٹہ جی 1 گھنٹہ تے اگر 20 موج ہوئے تے 4 گھنٹے میں اگر کوئی میلہ شیلہ ہوئے تے پہلے دے کہ 20 رکعت تراویح دی بس. اور نوجوانوں جتنے بندے آ بیٹھے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ساتھ دا کوئی بسا نہیں مسافرہ کہ میں تمہارے سامنے عرض کرنا پوری نماز تراویح ادا کرنی انشاءاللہ صبح تہجد پڑھو انشاءاللہ صبح تہجد پڑھو
بندہ نو جاگ روزہ تو بندہ ہوا رکھدا ہے تے تہجد دی نماز ادا چا کرے تہجد پڑھتے روزہ چ رکھے کیڑا اس ٹائم تو سبحان اللہ ہاں اے رحمت جڑی وسطی بارش کی طرح نظر آتی ہے رمضان دے روزے رکھو قرآن کی تلاوت کرو اور بڑے دا ادب کرو چھوٹے دی شفقت کرو رمضان المبارک دی اندر 4 بندے دی بخشش دی ہوگی کتنی 4 کتنی 4 کیڑے کیڑے شرابی بندہ اگر اللہ نو راضی نہ کرے اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا والدین کا نافرمان اللہ دی بھی بخشش بولو نہیں کرتا کینہ تے بغض رکھن والا بندہ رمضان اللہ دی بھی بخشش چوتھے نمبر کے قطع رحمی کرنے والا بندہ رشتہ دار چاچے مامے تایا خالہ ماسی نال توڑن والا بندہ اللہ انہوں بھی معاف نہیں کرتا اللہ رب العزت اپنا سارے گناہوں تو اللہ ساری حفاظت فرماوے فرما برداری دی توفیق عطا فرماوے سارا سال ہوں بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار بنا لے کھڑی رحمت وچ حفاظت الہی رکھ لو دے بھول بخشا لے بدبختی والے کاغذ جا کے اتے رحم دی قلم پھرا لے ساری بدبختی رب ڈال نے سی خاکی ہن تا سر سجدے وچ پا لے اللہ امن دی توفیق دے زندگی باقی ملاقات باقی میں آخر تمہارے سامنے عرض کرتا اعلی مساجد کو دسیا اسے الحمدللہ ساڑے 2 ادارے ہیں ایک گرانی اندر ایک شہر دے اندر دونوں اداروں اس ٹائم کم سے کم 550 تعداد تو آبادی 150 کے قریب مسافر نے جنہاں دا یعنی انہاں دا اخراجات مدرسے دے ذمہ ہوندے نے ماشاءاللہ تھوڑا علاقہ پورا ذمہ دار ہے تاکہ چلو جمعہ بھی ہو وجے تو کچھ مدرسے دا تعاون بھی ہو وجے عشر اور زکات دی مد تمام حضرات ضرور تعاون کریو اللہ تمہارے تعاون کو قبول کرے